یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ پہلے رب دا نام پکار میاں جند پاک نبی تو وار میاں پہلے رب دا نام پکار میاں جند پاک نبی تو وار میاں تینو غفلت نہیں درکار میاں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلیٰ شان رسول اللہ چارے یار نبی دے پیارے نیے کل اصحاب جو سارے نی چارے یار نبی دے پیارے نی اے کل اصحاب جو سارے نی جنہ سر نبی تم وارے نی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلیٰ شان رسول اللہ اے یسنی حسین پیارے نی جڑے امت دے غم خارے نی اے یسنی حسین پیارے نی جڑے امت دے غم خارے نی جنہ وچ کربل سر چاوارے نی پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلیٰ شان رسول اللہ غوث اعظم وچ بغداد ہویا سب کفر دا دور فساد ہویا غوث اعظم وچ بغداد ہویا سب کفر دا دور فساد ہویا وادین نبی دا شاد ہویا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلیٰ شان رسول اللہ ایو افضل ذکر پہچان دلا آیا وچ حدیث بیان دلا ایو افضل ذکر پہچان دلا آیا وچ حدیث بیان دلا ایو مطلب خاص قرآن دلا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلیٰ شان رسول اللہ اے کلمہ شعلہ نوری ہے اے کلمہ سبق حضوری ہے اے کلمہ شعلہ نوری ہے اے کلمہ سبق حضوری ہے انو پڑھنا گل ضروری ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلیٰ شان رسول اللہ آنکھو دین نبی دا نوری ہے جویں عطر وچ کستوری ہے آنکھو
دین نبی دا نوری ہے جنہیں عطر وچ کستوری ہے اس کلمے تے عمل ضروری ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلی شان رسول اللہ جنہ پڑھیا نال پیار میاں ہو جاسن بیڑے پار میاں جنہ پڑھیا نال پیار میاں ہو جاسن بیڑے پار میاں کر کلمے نال پیار میاں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلی شان رسول اللہ تیرا میرا رب رکھوالا ہے میرا مائی کملی والا تیرا میرا رب رکھوالا ہے میرا مائی کملی والا ہے سب ذکراں تو کلمے دا ذکر آلہ ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلی شان رسول اللہ جنہ خاطر کلمہ آیا ہے جنہ عرش اتے لکھوایا ہے جنہ خاطر کلمہ آیا ہے جنہ عرش اتے لکھوایا ہے ادا دو جگ شان سوایا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلی شان رسول اللہ جمعہ روزے پاک دی جالی نو میں آکھا اپنے والی نو جمعہ روزے پاک دی جالی نو میں آکھا اپنے والی نو گل لائی میں بدحالی نو پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلی شان رسول اللہ جاواں صدقے کلمے والے تو سنے امت دے رکھوالے تو جاواں صدقے کلمے والے تو سنے امت دے رکھوالے تو نبی نوری تاجاں والے تو پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلی شان رسول اللہ دل مائی مائی کردا ہے مائی ویکھ میرا دل ٹھردا ہے دل مائی مائی کردا ہے مائی ویکھ میرا دل ٹھردا ہے جدا دو جگ کلمہ پڑھدا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلی شان رسول اللہ کدیا مائی تینو یاد کراں تیرا رج رج کے دیدار کراں کدیا مائی تینو یاد کراں تیرا رج رج کے دیدار کراں تیرے نام تو جن قربان کراں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلی شان رسول اللہ
संग कलमे दा यार पुराना है असा दम दम नाल पकाना है संग कलमे दा यार पुराना है असा दम दम नाल पकाना है इस कलमे पार लगाना है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह ओ ज़ात मुबारक आली है जो नबियां विच निराली है ओ ज़ात मुबारक आली है जो नबियां विच निराली है ओदी सोहनी कमली काली है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह रात दा रहिंदा हर वेले आ जावे माही घर मेरे रात दा रहिंदा हर वेले माही घर मेरे ओदा जिक्र करां मैं हर वेले पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरल्लाह 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 अव्वल आखिर है अल्लाह ज़ाहिर बातिन है अल्लाह 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 अव्वल आखिर है अल्लाह ज़ाहिर बातिन है
ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ نور محمد صلی 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 اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا
محمد رسول اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور محفل ذکر آج جس بابرکت مہینے میں ہو رہی ہے، سفر المظفر جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی نسبت بھی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اولیاء کاملین جن میں قلندر لاہوری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی وصال اسی مہینے میں ہوا. تو انہوں نے بھی اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے ساری زندگیاں گزاری تاکہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہمیشہ بلند رہے اور اس زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر ہی ہوتا رہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء کاملین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ کیسے ولی کو پہچانا جائے، تو 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات کا ذکر فرمایا اور فرمایا التائبون کہ وہ ہے توبہ کرنے والے، یہ ولی کی پہچان. التائبون العابدون
وہ عبادت گزار ہیں، الصائحون کہ وہ روزے رکھنے والے ہیں، اور پھر فرمایا الراکعون کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون وہ سجدے کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف کہ وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر اور ہمیشہ برائی سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی جو حدیں ہیں ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، وبشر المؤمنین کہ ایسے اہل ایمان کو خوشخبری دیجیے۔ تو یہ اولیاء کاملین جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں عبادت گزاری میں گزاری، سجدے کرنے میں، رکوع کرنے میں اللہ کی حدوں کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ تمام اولیاء کاملین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان امام خطیب مسجد اعظہ علامہ حضرت علامہ حافظ محمد جمشید صاحب نقشبندی دامت برکات مزید جلوہ گر ہیں، اور وہ ذکر کی مناسبت سے مختصر وقت میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کی کیا فضیلت ہے اس کے متعلق اپنے مواعظ حسنہ پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وقت بالکل مختصر ہے، ذکر پاک کی محفل ہے، آپ تمام احباب نے ذکر پاک کیا ہے، اور ذکر پاک کی محفل کو سجانا یہ انبیاء و مرسلین کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اولیاء کاملین کی سنت ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بندے کی حالت کیا ہے، بندہ یا زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رکھتا ہے وہ زندہ لوگوں کی مثال ہے، اور جو شخص ذکر سے دور رہتا ہے فرمایا کہ اس کی مثال مردے کی مثال ہے۔ اور یہ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کا ظاہری طور پر بود و باش کرتا ہے، جسم کو خوبصورت بناتا ہے اور کپڑے اچھے پہنتا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطنی جو کپڑے پہننے کی صورتحال ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن کو بھی نور علی نور فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو صدقہ و خیرات سے بھی بہتر ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے کسی کافر کی گردن کو کاٹنے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر صرف یہ ذکر نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنا یہ ذکر ہے، بلکہ جس طرح قبلہ حافظ صاحب نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرنی بھی اللہ کا ذکر ہے، اور تربیت اسلام کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، بالکل مختصر شارٹ کتے آپ کو بیان کرتا ہوں، تفصیل نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کے باغیچوں کے قریب سے گزرا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ باغیچے کیا ہے؟ فرمایا کہ باغیچوں کے قریب سے گزرا کرو اور جنت کے پھل بھی کھا لیا کرو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جنت کے باغیچے اللہ کے ذکر کی محافل ہیں، اور جو اللہ کے ذکر کی محافل کے اندر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اسے پھل کھلاتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کے ذکر کے اندر جو مشغول ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں شیطان کوسوں میل ہزاروں میل اس سے دور ہوتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اور پھر فرمایا جو شخص جس کا دنیا سے جانا جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ذکر کی محافل کو منعقد کرنا، ہر وقت ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ ذکر کے اندر رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی رسولہ اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ذاکرین نے مسجد حنفیہ کے اس حال کے اندر تیرے ذات پاک کا ذکر پاک اپنی زبانوں سے
یا اللہ انہیں ترک کیا ہے، ذکر پاک کیا ہے، تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، بارگاہ رسالت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا ہے اور درود پاک پیش کیا گیا ہے، دوست و احباب نے ذکر پاک کی محفل کے اندر اپنے عطیات پیش کیے ہیں، اور آج کی یہ مبارک تقریب سعید بالخصوص شعیب حسین مرحوم و مغفور کے اثار ثواب کے لیے ان کی والدہ صاحبہ کی طرف سے ذکر پاک کا انعقاد جو کیا گیا ہے، سارا جو ہے لنگر کا خرچہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، یہ سارا عمل مولا تیری رضا کی خاطر کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و مستجاب فرما۔ ذاکرین نے جو ذکر کیا ہے یا اللہ، ہر لفظ اللہ کے اوپر انہیں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما، ان کی زبانوں کو اپنے ذکر پاک سے تر رہنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم ذکر کرتے ہیں یا اللہ اس کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص جن دوست و احباب نے ذکر پاک کی محفل کے لیے لنگر کے اندر حصہ ڈالا ہے، سب کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حسب نیات جو ان کی نیتیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے کیا ہے تو یا اللہ ان کے نامہ اعمال کے اندر ثواب کو شامل فرما، یا اللہ بیماروں کے لیے کہا ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کے خاتمہ کے لیے کہا ہے تو یا اللہ سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والوں کے اس ذکر کو قبول و مستجاب فرما کر یا اللہ ان کے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی بخشش و رجات فرما، اس کا ثواب انہیں بھی عطا فرما، اور بالخصوص شعیب حسین مرحوم و مغفور کے نامہ اعمال کے اندر اس ساری محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس نوجوان کی بخشش فرما، زندگی کی ساری غلطیوں کی معافی عطا فرما، ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آگے کے تمام مراحل اس کے لیے آسان فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ جنہوں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا ہے یا اللہ ان سب کو صبر کی توفیق عطا فرما، اس صبر کے اوپر انہیں اجر عظیم عطا فرما، گھروں کے اندر برکت اور سکون والی زندگیاں عطا فرما۔ جو لوگ تیرے گھر کے اندر آ کر ذکر پاک کی محفل کو سجاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آتے ہیں یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے ذکروں کو قبول فرما، جو جو نیک مرادیں لے کر آئے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ یہ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، گھروں سے پریشانیوں مصیبتوں بیماریوں رنج و الم کو دور فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔